دشمنی رکھے گا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ اللہ اکبر۔ بات کو مختصر کرتے ہیں میرے بھائیوں، علی رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی ہیں، ہم ان کی فضیلت کو مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ خدا بنا دیں، نعرہ حیدری یا علی مدد، یہ میں ہم نہیں کہتے۔ اللہ سے مدد مانگنی ہے، مدد مانگنی اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ ہمارا ایمان یہ کہتا ہے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا، مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی، اللہ کے علاوہ کسی پیر فقیر اور اللہ کے علاوہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کسی محبت میں ہم اپنا ایمان خراب کرنے والے نہیں ہیں، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ ہمارے دل میں علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، ہمارے بچوں کے دل میں علی کی محبت ہے، لیکن میرے بھائیوں لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، عیسائیوں کی طرح یہودیوں کی طرح غلو نہ کرو۔ ہر آدمی کی اپنی حیثیت ہے، مقام ہے، شرف ہے، ان کے رکھو، ہم نے اسی طرح عزت کرنی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ علی فی الجنہ، کوئی شک نہیں۔ 17 رمضان کو 3 بندوں نے میٹنگ کی، خارجیوں نے، گھر میں جا کر پڑھنا یہ خارجی لوگ کون ہیں؟ ایک فرقہ ہے جو حضرت علی کے خلاف نکلے تھے، علی رضی اللہ کے دور کے اندر، جیسے دشمن ہو جاتے ہیں پارٹیاں، ایک دوسرے کی دشمن ہو جاتی ہیں، کیا کیا جائے؟ بولا راستے سے ہٹاؤ، 3 بندوں کو ہٹاؤ، ہماری حکومت آ جائے گی۔ 3 بندے کون کون سے؟ ایک عمر بن عاص، ایک معاویہ بن ابی سفیان، تیسرا علی بن ابی طالب۔ ان 3 شخصوں کو ہٹاؤ، ہماری حکومت آ جائے گی۔ اعلان ہوا، میٹنگیں ہوئی، سازشیں ہوئی، صحابہ کرام کو پتہ نہیں، دشمن ہے، بیٹھے میں باتیں کر رہے۔ برحق طے ہوا کہ فلاں نماز کے لیے نکلیں گے، پھر ہم حملہ کریں گے۔ عمر بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان اس دن شاید نہیں آئے یا کہیں سفر میں چلا گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے مسجد کی طرف۔ عمر بن عاص کی ذمہ داری لی تھی بکر بن تیمی نے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لی تھی تمیم بن عمر نے، اور حضرت علی کی ذمہ داری لی تھی عبد الرحمن ابن ملجم نے کہ میں اس کو ماروں گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم لعین لعنت اللہ علیہ 40 دن تک خنجر کو زہر آلودہ کیا تھا، تیاری کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا سامنا نہ کر سکے، پیچھے سے وار کیے، کمر پر لگا، لیکن ایک اتنا تیز وار کیا کہ ان کے سر مبارک میں گھس گیا۔ لوگوں نے دیکھ لیا، پکڑ لی۔ حضرت علی کو ہوش تھا کہ مارنا نہیں اس کو، ابھی مارنا نہیں، اگر میں زندہ رہا میں جانوں یا میرا قاتل جانے، میں مر گیا تو ٹھیک ہے، پھر اس کو میرے پیچھے بھیج دینا، میں اللہ سے مقدمہ خود اس کے ساتھ لڑوں گا۔ یہ علی کے الفاظ۔ چند دن، 17 رمضان کو حملہ ہوا، 3 دن زندہ رہے۔ 21 رمضان کو جب ہوش آیا تھا تھوڑا سا، کہا کہ میرے قاتل کا مسئلہ نہ کرنا۔ مسئلہ کہتے ہیں ناک کان کو کاٹ دینا، الگ، مسئلہ نہ کرنا، بے حرمتی نہ کرنا، اس کو میرے پاس پہنچا دینا، اگر میں شہید ہو جاتا ہوں میں جانوں میں اپنے رب سے مکمل خود ہی اپنا کیس لڑوں گا۔
اور 21 رمضان المبارک کو میرے بھائیوں، اللہ اکبر، وہ دن صحابہ کرام پر بڑا گرا گزرا. عظیم صحابی کو شہید کر دیا گیا. دنیا ایک مجاہد سے محروم ہو گئی. اللہ اکبر. حضرت علی بن ابی طالب کا کوئی مثیل، کوئی برابر والا نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ. اب جو لوگ خدا مانتے ہیں میرے بھائیوں، اب خود سمجھنے والے اشارہ سمجھے، نعرے لگانے والے خود سمجھ لے، علی رضی اللہ تعالیٰ بھی انسان تھے، بشر تھے، ورنہ ان کو کوئی مار نہیں سکتا تھا. فضیلتیں آئی ہیں، ہم فضیلتیں وہی بیان کرتے ہیں میرے بھائیوں جو قرآن و حدیث میں ہے. اہل حدیثہ کا یہی وتیرہ ہے، کبھی کسی بارے میں نہیں کہیں گے جب رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ قرآن کہتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم صحابہ کرام جیسے ایمان لے کے آ جاؤ گے کامیاب ہو جائیں گے. قرآن نے کہا ہے اولئکم المفلحون اولئکم الفائزون. قرآن نے کہا ہے یہی لوگ کامیاب ہیں، وہ صحابہ کے لیے آیا ہے. اور ہم صحابہ کے ایمان کو شک کریں. کچھ لوگ جماعت میں سے عثمان کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے اس طرح کیا، نعوذ باللہ. سوچا کیسے ہم لوگوں نے؟ عثمان کے بارے میں سوچنا رضی اللہ تعالی، حضرت علی کے بارے میں سوچنا گناہ ہے. ہمارا ایمان اور صحابہ کے گرام برابر ہو سکتا ہے؟ ان کو تو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، ہمیں تو اشارہ بھی نہیں ملا ہوا. نہیں میرے بھائیوں، کبھی اپنا ایمان گواؤ نہیں. اس فتنے کے دور کے اندر کبھی بھی اپنی رائے غالب نہ کرو. صحابہ کے بارے میں اگر رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے لگا ہوا ہے تو ہماری جرأت نہیں ہے کسی صحابی کے بارے میں کہے ہمارا ایمان گزارا نہیں کرتا. یہ آج 21ویں رات ہے، جاگنی رات ہے. روزے کی فضیلت کیا ہے کوئی پتہ نہیں. کبھی غور کیا؟ اللہ تعالی نبی نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. حدیث قدسی ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، نہیں اس کا کیا دوں گا؟ جزا. لیلۃ القدر ہے، کون سی ہے؟ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، کوئی پتہ نہیں. اللہ نے اس کا بدلہ دینا کیونکہ یہ ڈائریکٹ تعلق رب سے ہے. اعتکاف فضیلت بتاؤ کہاں آئی ہے؟ اتنی فضیلت ہے ذکر ہی نہیں کر سکتے میرے بھائیوں. جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے. اب یہ 3 کام ہوتے ہیں: روزہ رکھنا، لیلۃ القدر کو جاگنا اور اعتکاف کرنا. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. جو شب قدر میں جاگے گا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. اتنی بڑی فضیلت ہے. اب ہم کریں کیا؟ اعتکاف میں بیٹھ گئے، بستر لگایا اور سو جائیں؟ نہیں، اس کے کچھ حقوق ہیں. سونا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اذا دخل عشر الاخر من رمضان احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد معذرہ. آپ خود بھی جاگتے، بچوں کو بھی جگاتے، اپنے تہبند کو کس لیتے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے. جلسے جلوس نہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں. بڑی بڑی تقریریں کرنا، بڑے بڑے جلسے کرنا، ساری رات بٹھا کے رکھنا، یہ بھی صحیح نہیں. انفرادی عبادت ہے، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں کہ یہ قیام کر رہے ہیں. نہیں، جتنی آپ خاموشی کے ساتھ عبادت کرو گے، چھپ کر کرو گے، اللہ اتنا خوش ہوگا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اور لالچ کی، جنت کی لالچ کی امید بھی. اس طرح عبادت ہوتی ہے. آرام سے اطمینان سے کرو. قرآن شریف ہے. نفل پڑھنا ٹھیک ہے، نفل اتنے نہیں، 8 یہ پڑھ لو، یہ بہت ہے. اب تم
تم دوسرا کام کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین کیا کرتے؟ اب وہ حدیث ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ بات تو یہ کہتے ہیں کہ 8 ہی پڑھنی ہم، چلو ٹھیک ہے ہم 8 پڑھتے، اب تم کیا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، ایک ایک لفظ کی ہم 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے قرآن سے محبت کر کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ ایک سوال کا جواب دیتا چلوں، بعض روایتوں میں ہے کہ قرآن تو 23 سال میں اترا ہے، اور ادھر آ رہا ہے کہ ایک رات میں اترا ہے۔ اب بات سمجھ لیں، بالکل دونوں باتیں صحیح ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، لوح محفوظ میں۔ اب لوح محفوظ سے جس طرح مرحلے چلے، ضرورت پڑی، آیتیں اترتی رہی۔ جس طرح آج کل گورنمنٹ ملازم ہے، ہماری سیلری آ جاتی ہے، آج 31 تاریخ ہے، آج ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے گی۔ اب 1 تاریخ کو نکالے ہماری مرضی، 5 کو نکالے ہماری مرضی، 10 کو نکالے نہ نکالے ہماری مرضی۔ یہی ہے لوح محفوظ میں اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل ہو گیا۔ اب اس سے اللہ تعالی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی، حالات ہوتی، وہ قرآن پاک اترتا رہتا۔ اب اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی 3 معنی میں نے کیے۔ قدر کیا؟ قدر ایک کہتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا اس کو قدر والی رات، مانا تقدیر والی رات۔ آج کی رات کو تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں شعبان کے اندر، رجب کے اندر لوگ جاگتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں وہ جاگنے کی کہیں بھی فضیلت نہیں آئی جتنی اس رات کی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے، صحابہ کرام بھی جاگتے تھے، گھر والے بھی جاگتے تھے، لیکن 14 شعبان کو یا 27 رجب کو کہیں نہیں جاگنے کا ذکر نہیں آیا۔ اس لیے ہم نہیں جاگتے، اور نہ ہم چراغاں کرتے ہیں مسجد پر، نہ ہم اہتمام کرتے ہیں۔ اگر اہتمام کرتے ہیں تو 21ویں 23ویں 25ویں اور 27ویں 29 کو کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی خود بھی جاگے اور حکم بھی دیا۔ قدر اس رات کو تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اب تقدیر آپ کے ذہن میں آئے گا، مولوی صاحب وہ تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا اللہ اس کا رزق لکھ دیتا، تقدیر لکھ دیتا، عمر لکھ دیتا۔ بالکل صحیح، لیکن یہ بھی ہے ماں کی خدمت کرنے سے اللہ عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جب اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دی شیخ صاحب اتنے سال کے بعد مر جائیں گے، پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ آج تقدیر کی رات ہے؟ اب گر کچھ چیزیں اللہ نے اختیاری رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جامع مسجد کا یہ بھی گیٹ ہے اور پچھلا گیٹ بھی ہے۔ اگر پیچھے والا شہر والا یہاں سے آئے گا جلدی پہنچے گا، یہاں سے آئے گا 2 منٹ لیٹ میں، یہ اختیار دیا اس چلنے والے کو۔ چلنے والے کی مرضی ہے ادھر سے گھوم کے آئے یا ادھر سے شارٹ کٹ مارے آ جائے، انسان کو اختیار دیا۔ اسی طرح کچھ تقدیریں ہیں، اختیار تم نے کرنا ہے، رب نے پھر کرنا ہے۔ اگر ماں کی خدمت کرے گا عمر میں 10 سال اضافہ ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے پاس جو بھی لکھا ہوا ہے یہ کیا کرے گا؟ لیکن کچھ چیزیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن صلہ رحمی کرے گا اللہ عمر میں اضافہ کر دے گا، رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ اگر اس نے صلہ رحمی کی انفق انفق علیک، تو خرچ کر اللہ تجھے اور دے گا۔ رمضان کی ہر رات کو ملکان ینزلان، 2 فرشتے اترتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو اور دے، اللہم آتی، اور جو اللہ ممسکن تلفا، اور جو تیری راہ میں نہیں دے رہا اس کو اور غریب کر۔ ٹھیک، تو قدر کا تقدیریں لکھتا ہے، یہ اللہ نے لکھنی ہے تقدیر، ایک تو لکھی ہوئی ہے اور ایک میں تبدیلی ہر سال کر سکتے ہیں۔ آپ اس رات میں اللہ سے جو مانگو گے تنہائی میں اللہ وہ دے گا، ایمان ہونا چاہیے، ضرور دے گا۔ تمہاری تقدیروں میں تبدیلی آئے گی۔ اگر ہم یہ کھائیں گے پیئیں گے بھاگیں گے ادھر کھیلیں گے ادھر جائے رات گزر جائے گی، یہ نہیں، یہ الگ ایک چیز ہے جو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ تقدیر والی رات
یا نمبر 2 انا انزلنا فی لیلۃ القدر، عزت والی شرف والی رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. بالکل بہت بڑی رات ہے، اللہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا. شرف والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، اہمیت والی رات ہے. بالکل. یا نمبر 3 انا انزلنا فی لیلۃ القدر، قدر کا معنی ہوتا ہے تنگ. من قدر علیہ رزقہ، تنگ کرنا. کہتے ہیں کہ یہ اس رات کو اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو زمین تنگ پڑ جاتی ہے. زمین تنگ پڑ جاتی ہے. فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ روزانہ ڈیلی بیس پر 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. اور جو ایک دفعہ کر لیتا ہے واپس اس کی باری نہیں آتی. عمرہ تو ہم پچھلے سال چلا گئے، اس سال بھی چل گئے. غفور بھائی پیچھے بھی گئے تھے، آج اس دفعہ بھی چلا گئے. لیکن وہ فرشتے دوسری دفعہ نہیں کرتے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، لشکر اتنا ہے اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے. تو فرمایا اتنے فرشتے دنیا میں اس رات کو اترتے ہیں، قدر والی رات کو اترتے ہیں. یہ چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے میرے بھائی، چند گھنٹوں. اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہدایت، جو اصل سوال ہے ہدایت. صحابہ کرام نے کبھی اللہ کے نبی سے سوال نہیں کیا کہ مجھے بتاؤ میں یہ کاروبار کروں مجھے فائدہ ہوگا. نہیں، دلنی علی عمل اذا عملت ادخل الجنہ. اللہ کہنے مجھے ایسا عمل کرو جس کے کرنے سے میں جنت میں جاؤں، جس کے کرنے سے مجھے جنت ملے. اللہ ایسے عمل مانگتے تھے. ہم تو ایسے کاروبار لیتے ہیں ہمیں جلد سے جلد پیسہ، ٹائم کم لگے پیسہ زیادہ ہے. یہ حالت ہے ہماری، سوچ میں فرق. تو میرے بھائیوں یہ قدر والی رات ہے. قرآن پاک کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، وظائف کے ذریعے ٹائم کا صحیح استعمال کریں گے اللہ ہمیں اجر دے گا. اعتکاف میں جو بیٹھے بہت شرف ہے. اعتکاف میں بیٹھنا کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر تن تنہا رب کی محبت میں اللہ کے نزدیک تم ایک یعنی پسندیدہ شخصیت ہو کہ اللہ نے تمہارے دل میں ڈالا. باوجود آپ کو بھی کام ہے لیکن رب کی تنہائی میں رب کو اب اس کا حق بھی ادا کرو. صرف کھانا پینا اور سونا مقصد نہیں، مقصد ہے رب کو راضی کرنا. اگر رب راضی ہو گیا بات ہی ختم ہو. جب رب راضی ہو گیا تو ضرور اللہ اس کو جنت میں داخل کرے. تو میرے بھائیوں یہ رمضان کی جو رمضان کا مہینہ جاری ہے اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھو. یہ کبھی اس کی جو فضیلت ختم ہونے والی نہیں ہے اگر ہم حاصل کرنے لگے. آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں قول پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ حضرت علی کی فضیلت ہے. حضرت علی کے آپ روزانہ اقوال سنتے ہیں. نہج البلاغہ ان کی طرف منسوب کتاب ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں. اقوال منسوب کیوں ہیں؟ ایسے ایسے قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا ان کی طرف منسوب ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں. لیکن میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کے اندر کتاب الزہد سے ایک قول نظر کر پیش کرتا ہوں. فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ نے لوگو ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الآخرت مقبلا فکل لها بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا لأن اليوم عمل ولا حساب غدا حساب ولا عمل. اور لوگوں دنیا ختم ہو رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، جو مر گیا اس کی قیامت کھڑی. لوگ کہتے ہیں قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، اب اتنے سال ہے. بھائی یہ کیا سوچ رہے ہو؟ جو مر گیا اس کی قیامت کھڑی. ابھی ہمارا بھائی کا انتقال ہو گیا، کیا اس کی جو قیامت کھڑی. ارتحلت الدنیا مدبرا، دنیا جا رہی ہے. من مات فقد قامت قیامتہ، جو دنیا سے گیا اس کی قیامت کھڑی. وارتحلت الآخرۃ مقبلا، اور آخرت قریب آ رہی. کوئی پتہ نہیں، ابھی بلڈ پریشر کی بیماریاں، شوگر کی بیماریاں، ایسی ایسی بیماریاں آ گئی ہیں، کیا کریں.
کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا ہو جائے، کب چلے جائے، کوئی پتہ نہیں۔ حضرت علی کے قول کو یاد رکھو، وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَ، آخرت قریب آ رہی ہے، فَكُلُّ لَهَا بُنُونَ، کوئی دنیا والے ہیں کوئی آخرت والے ہیں، کوئی سارا دن دنیا میں لگے ہوئے، پرواہ ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس، سمے ہی نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کچھ ٹائم نکال۔ اللہ ان کو توفیق ہی نہیں دے رہا، اتنا کاروبار میں پیسے گننے میں لگے ہوئے، ان کو اللہ توفیق نہیں دے رہا کہ مسجد کے دروازے میں بھی آئے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی آخرت والے ہیں، سارا دن اللہ نمازوں کا خیال کرتے ہیں، فرائض کا خیال کرتے ہیں، حلال روزی کی طرف کرتے ہیں، وہ بھی ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، اور لوگوں آخرت والے بن جاؤ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا والے نہ بنو۔ لِأَنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ، آج رات ہے جاگنے کی، آج موقع ہے نماز پڑھنے کا، آج موقع ہے تلاوت کرنے کا، قرآن پاک کو آنکھوں سے دیکھ کر پڑھنے کا، لیکن غدن، اللہ اکبر، غدن حساب ولا عمل، کل صرف حساب کتاب ہوگا، چیپٹر بند ہو جائے گا، ولا عمل، عمل کا سمے نہیں ملے گا۔ مرنے کے بعد وہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں سے کر لیتا، پھر کاش ہی کاش ہوگا، اور کچھ نہیں ملے گا میرے بھائیوں، کاش کاش۔ ابھی ہمارے اوپر نمازیں گرا لگ رہی ہیں، روزہ رکھنا محال ہوا پڑا ہے، عمل کرنا ہمیں برداشت نہیں ہو رہا، اور میرے بھائیوں یہ دنیا کی نقل کیا کام آئے گا؟ صرف عمل کام آئے گا۔ کوشش کیا کرو ہمارے بھائی کے آپس میں ہماری لڑائیاں نہ ہو، پیار محبت سے رہو، رشتہ داری کو توڑو نہیں، رشتہ داری کو بلکہ جوڑو۔ یہ دنیا ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، کبھی رہنے والا نہیں ہے کوئی بھی انسان، جب جس کا ٹائم آ جائے گا وہ دنیا سے چلے جائے گا۔ مولانا یوسف زبیدی اسی جگہ امامت کراتے تھے، رحمانی صاحب یہاں خطبہ دیا کرتے تھے، ڈاکٹر سعید صاحب یہاں ہوا کرتے تھے، عبدالسمیع صاحب یہاں ہوا کرتے تھے، مساجد میں کتنے ہمارے جماعتی ہے سارے چلا گئے ہمارے سامنے، اب وہ کہاں ہیں؟ صرف کتابوں میں ان کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے کام کر کے چل جاؤ کہ لوگ نام لے تو رحمت اللہ علیہ دعا تو دے دے میرے بھائیوں۔ اب ہم ان کو کیوں جانتے؟ انہوں نے دین کی خدمت کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان للہ کان لہ، جو اللہ کے لیے ٹائم دیتا ہے نا، یاد رکھو، اور لوگوں کے دلوں سے ان کے لیے دعائیں لازمی نکلتی ہیں۔ کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں دنیا کے اندر، امام بخاری کا نام آتا ہے، رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے اپنی ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی۔ میرے بھائیوں، ہمارے جماعتی چلا گئے، کتنے جماعتی ہیں اور کتنے چلا گئے، بیمار ہیں کوئی، یہ اللہ سے دعا کرے جتنے بھی ہمارے جماعتی احباب، عبدالسلام بھائی بھی تھے اور دوسرے بھی تھے، کتنے لوگ ہیں دنیا سے جا چکے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو رشتوں کی وجہ سے باپ پریشان ہے یا اللہ ان کے رشتوں آسان فرما، یا اللہ تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو معاف کرنے والا، یا اللہ لیلۃ القدر میں ہم تیرے سے التجا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جس طرح بھی ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم قیام کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے نماز کو، روزے کو، قیام کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ہماری جماعت کے جتنے اکابرین دنیا سے جا چکے ہیں جنہوں نے جماعت کی خدمت کی، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کی بشی لغزش کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہے
یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ تو گناہوں کو درگزر کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم اجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہم اجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہم اجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا رب العالمین۔